انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا داؤد، جو کمانڈر نہیں تھے اور نہ نبی تھے. ایک امتی کی حیثیت سے وہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے. وہ بھی ان تھوڑے سے لوگوں میں تھے. نہ صرف یہ کہ ان تھوڑے سے لوگوں میں، بلکہ ان تھوڑوں میں بھی جو انتہائی درجے کی بہادری دکھانے والے تھے ان میں سے تھے. انہوں نے ہدف بنایا تھا جالوت کو، جو سب سے زیادہ طاقتور تھا. یہ بڑی بات ہوتی ہے نا. دیکھو اس زمانے کے دیندار لوگ کیسے ہوتے تھے یار. آج چھپکلی سے ڈرتے ہیں دیندار لوگ. آج دیندار آدمی کو چلانے کے لیے یہاں سے وہاں تک بولو نا انڈا بورڈ چلے جاؤ تو اس کا سانس پھولتا ہے. کہتے ہیں ایکچولی میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں تیز چل نہیں سکتا. داؤد علیہ السلام تو بڑے پیغمبر تھے اس وقت، نہیں پہلے تو عام امتیوں کی طرح تھے. تو قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام نے داؤد نے کس کو ہدف بنایا؟ جالوت. اتنی سخت لڑائی ہے اور میں کس کو ہدف بناتا ہوں؟ جالوت کو. ان کو قتل کروں گا. وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے. لہذا فتح میں جیسے کھلاڑیوں میں کھیل جب ہوتا ہے نا تو ایک مین آف دی میچ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے جس نے جتوایا ہے میچ. تو وہ جنگ جتوانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ داؤد کا. اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی. کیا عطا کر دی؟ نبوت. اور اس کے بعد سے کمانڈ کس کے پاس آ گئی؟ کیونکہ لڑنے کے لیے، کمانڈ کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، جنگ کا تجربہ ہونا، بہادری ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمانڈر بناؤ صرف نیک آدمی. نیک ہونا کافی نہیں ہے. ہمیشہ ایسے کو کام اس کے ذمہ سونپا جاتا ہے جو اس کام کا اہل بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا، اور اللہ نے ان کو کیا عطا کر دی؟ حکومت اور نبوت. نبی بھی بن گئے اور کمانڈر بھی بن گئے. اب بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا، اور داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں کیا قائم ہو گئی؟ خلافت، بنی اسرائیل کی خلافت. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر گھوڑے دوڑانا دنیا میں شروع کی. کیا اسٹائل ہوگا بھائی. بھائی اللہ کی توحید دنیا میں نافذ. جو بھی ایسی حکومتیں تھیں بت پرست، وہاں اپنے گھوڑے دوڑانا شروع کر دی. دولت بھی اللہ نے بہت دی، اور خواتین بہت ناراض ہوں گی، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے. ایک تاریخی واقعہ ہے، حقیقت ہے، اچھا نہیں لگ رہا. شادیاں بھی پھر بہت زیادہ کی معذرت کے ساتھ. 700 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے آسمانی کتابوں میں. 700. بہت پیسہ بھی تھا، اور صحتیں تو انبیاء کی ہوتی ہیں. معذرت میں نے پہلے کر لی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے مجھ پر کوئی اعتراض نہ کرے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ انبیاء جب بھی نکاح کا موقع آتا ہے نا، وہ نکاح کا موقع پیغمبر نہیں چھوڑتے، کیونکہ پیغمبروں کی نظر میں نکاح اور شادی کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ تو ہماری امت میں 4 سے زیادہ پر پابندی لگی ہے، پہلی امتوں میں نہیں تھی یہ پابندی. سمجھ رہے؟ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دنیا میں گھوڑے دوڑانا شروع کر دی. ادھر اطلاع ملتی. اب اللہ نے آپ کی قدر کی اور اللہ نے مدد کی، کیونکہ جنگوں میں تلوار کے زخم سے بچنے کے لیے زرہیں ضروری ہیں، لوہا. فوج کو سب سے زیادہ کیا پلاسٹک کی چیزیں چاہیے فوج کو. بھائی غوری میزائل، بابر میزائل، یہ سب میں لوہا استعمال ہوتا ہے. ٹینکوں میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ لوہا. تو لوہے کی جو ٹیکنالوجی ہے، قرآن کہہ رہا ہے فیہ بأس شدید. سورہ حدید، لوہے کے نام پہ پوری سورت نازل ہوئی ہے، اور اللہ نے بتایا کہ لوہے میں کیا ہے؟ بأس شدید، شدید لڑائی ہے لوہے میں. کیا مطلب؟ تم ڈیفینس اپنا کس کے ذریعے کرو گے؟ لوہے کے ذریعے. نہیں یاری بات، کیسی کیسی باتیں قرآن بیان کر رہے ہیں، اور ہم لوہے سے کیا ہو گئے ہیں؟ لوہے کا کام کباڑ والے کر رہے ہیں آج کل. تو یہ جو قرآن نے کہا نا فیہ بأس شدید، اس میں شدید لڑائی ہے، تو لڑائی کو اللہ کی نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس میں تم اپنا دفاع کر سکتے ہو لوہے کے ذریعے، پٹاخوں کے ذریعے نہیں کر سکتے، پلاسٹک کے ذریعے، غباروں کے ذریعے نہیں ہو سکتے. دشمن طاقتیں ہم سے کہتی ہیں کہ ہم لوہا ان کے، یعنی لوہے سے مراد جو لوہے کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کوئی ایٹم بم ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے پاس پٹاخے رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اس پروگرام سے کیا ہو جاؤ؟ دستبردار ہو جاؤ. تو بھائی ہم اس لوہے سے دستبردار
ہم بابر میزائل غوری میزائل سے دستبردار نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ میں نے لوہا زمین میں اتارا, فیہ بأس شدید, اس میں کیا ہے, شدید لڑائی ہے. اللہ تو لڑائی کو پسند نہیں کرتے, تو پھر اللہ کیوں یہاں پسند کر رہے ہیں؟ جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ زمین میں فساد پسند نہیں کرتے. اصل میں اللہ کو معلوم ہے کہ لڑائی بغیر تم اپنا دفاع, لڑے بغیر دفاع نہیں کر سکتے. ابھی تمہارے پاس بم نہیں ہوں گے, میزائل نہیں ہوں گے, دشمن کھا جائے گا تمہیں. تو اللہ نے کیا حکم دیا, داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی, جب جس کو آج کل یروشلم کہا جاتا ہے, اسرائیل, جو اصل نام اس کا فلسطین ہے, تو یہودیوں نے بگاڑ دیا. تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا, کیونکہ لڑائی کرنی ہے. تو وہ لوہے کی زریں بناتے, فوجیوں کے لباس, ایسے لوہے کو جہاں چاہے ڈھال دیتے, فوجیوں کے کیا بناتے, لباس اور جنگی ٹوپیاں. کیا منظر ہوتا ہوگا, اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر جنگی ٹوپی پہن کے اور لوہے کی زرہ پہن کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر میدان جنگ میں نکلتے ہوں گے. کیسا اسٹیمنا ہوگا. آج نہ نوجوان کو گھڑ سواری آتی ہے, کوئی مولوی کرے تو اعتراض ہوتا ہے, نہ تیراکی آتی ہے, نہ بھاگنا آتا ہے. جتنا نیک ہوگا اتنا ہی گول. یہ ایک عجیب حساب چل رہا. جتنی بھی چیزیں ہیں سب طرف سے نکل رہی ہوں گی اس کی, یہاں سے بھی پھیل رہا ہے, ادھر سے بھی پھیل رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ لمبائی ہے چوڑائی ہے. اگر اللہ نے کسی بیماری کی وجہ سے, جیسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ورزش بھی کرتے ہیں, بہت کم کھاتے ہیں, ان کی جسم کی بناوٹ قدرت نے ایسی بنائی ہے, وہ تو بھائی قدرت کی طرف سے. میں ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں, اسی لیے بار بار کہتا ہوں کسی موٹے آدمی کو دیکھ کے بدگمان مت ہو. بدگمان ہونا جائز نہیں ہے, کیونکہ قدرت کی طرف سے, قدرت کی طرف سے ہے تو وہ تو ہے اللہ کی طرف سے, وہ چینج نہیں ہو سکتا. بعض بچوں کا پیدائشی پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے, حقیقت بتا رہا ہوں, وہ کم ہو ہی نہیں سکتا. وہ جتنی فٹنس کا ان کے ماں باپ خیال کریں نہیں, وہ پیدائشی ہوتا ہے. لیکن اپنے اختیار سے ایسی سست زندگی گزارنا یہ پیغمبروں کا طریقہ. ہمارے نبی بھی 27 مرتبہ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے ہیں جنگ میں, اس کے علاوہ تو پتہ نہیں کیسے ہوئے, کتنی دفعہ ہوئے ہوں گے. تو اپنی فٹنس کا خیال کیا کرو اللہ کے بندو. اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. ہاں, اس طاقت اور قوت کا ناجائز استعمال نہ ہو, نہ کسی کافر پہ ظلم ہو اور نہ کسی مسلمان پہ. وہ اپنے دفاع کے لیے ہے, تاکہ کوئی ہمیں کچا نہ کھائے, کوئی ہمیں چبا نہ سکے. وہ اس لیے, اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں ہمیں ملک سے محبت کیوں ہے. ہماری آرمی طاقتور ہے, ٹھیک ہے, ہم معاشی لحاظ سے غریب ہیں, مقروض ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پاور ہے بہرحال ہمارے پاس. ایک غریب آدمی جو پاورفل ہو اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس گول مٹول سے. جس کو دیکھو ملیشیا معاشی لحاظ سے بہت طاقتور ہے, اندر سے کوئی نہیں ڈرتا اس سے. ملیشیا بہت خوبصورت سڑکیں, جاگنگ کے, میں وہاں گیا ہوں نا, جاگنگ کے ٹریک ربڑ کے ہیں. اندازہ لگاؤ, اتنا خوبصورت ملک اور ایسا پیارے پیارے, لیکن لوگوں میں بھی دم, کیونکہ جیسے ہی فوج ہوگی تو ویسے ہی پبلک بھی بن جاتی. مچھلی چاول کھا رہے ہیں, اتنے پیارے پیارے ملیشین ہے, نہ کسی سے پھڈا نہ کسی سے. ہمارا کوئی پنجابی وہاں چلا جاتا ہے نا, اس کو جو سناتا ہے کبھی پھڈا ہو. تو میں ایک دن, وہ ہم گئے تو ایک جگہ پنجابی لوگ تھے کچھ لاہور کے, ملیشیا میں نظر آئے, وہ اسٹائل میں پھڈا کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہے روٹی کا اثر, یہ ہے بکرے اور گائے کے گوشت کا اثر. ان کی قد دیکھو ماشاء اللہ, اور آواز میں جان دیکھو. اور ملیشین مچھلی چاول کھا کھا کے نا اتنے عجیب سے, شکر ہے ان کو اردو نہیں آتی, میرا بیان نہیں سمجھیں گے وہ, ایسے پلپلے سے نہ لڑتے نہ, تو وہ کیا لڑیں گے یار. اور برما کی فوج میں نے دیکھی, میرا دل چاہ رہا تھا ان کو گرفتاری دے دوں, میں دل چاہ رہا تھا یار مجھے لے جا یار پکڑ کے, اتنے اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے. میں نے کہا یہ ہماری فوج سے کہاں لڑ سکتے ہیں یار, ہمارا ایک جوان گھٹنے کے برابر آ رہے ہوں گے. روٹی جو ہے نا گندم, یہ بڑی پاورفل چیز ہے. مچھلی میں وٹامنز ہیں, کھایا کرو خوب, لیکن یہ جو آواز میں دم آتا ہے اور مکے میں طاقت آتی ہے, یہ روٹی سے آتی ہے, یہ چاول سے نہیں آتی. اور یہ گائے کے گوشت سے آتی ہے اور بکرے سے آتی ہے, موسلی سے نہیں آتی. موسلی کھانی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی, موسلی کے اپنے فائدے ہیں, کوئی نقصان نہیں ہے اس میں, وٹامنز ملتے ہیں, بال کالے رہتے ہیں, آنکھیں تیز رہتی ہیں. یہ جو آواز میں گرج پیدا ہوتی ہے اور مکے میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے,
یہ موصلی سے نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ لیکن یہ نہ سمجھو کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں طاقت نہیں ہے, وہ موصلی کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں کھاتے ہیں. میں ملیشیا کی بات کر رہا ہوں کہ نیک بہت ہیں مگر بیچارے, تو میں نے کہا یہ معاشی ترقی آپ نے بہت کر لی مگر آپ سے دنیا میں کوئی ڈرتا نہیں ہے. ہم غریب ہیں مگر 35 ملکوں کی فوج کو ٹریننگ دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ, تو غریب ہو گئے بھی ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں الحمدللہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو داؤد علیہ السلام جو تھے, وقت تھوڑا رہ گیا ہے, داؤد علیہ السلام, آپ کون سا پورے سال پکڑائی میں آؤ گے ہیں بھائی, ابھی آئے ہوئے اور رمضان کی برکت ہے. تو داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. داؤد علیہ السلام پہلے سے عبادت گزار بھی تھے, کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان میں تقوی کا ہونا, عبادت کا ہونا ضروری ہے, ورنہ آپ کی یہ لڑائی اور آپ کی یہ قوت غلط استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. آج بھی بہت سے لوگوں میں بڑی طاقت ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے, عبادت کی کثرت نہیں ہے, تو وہ طاقت غلط استعمال ہوتی ہے, لوگوں کا مال کھانا شروع کر دیتے ہیں. داؤد علیہ السلام کی عبادت کو اللہ نے قرآن میں خصوصیت سے ذکر کیا ہے. بہت زیادہ عبادت گزار تھے, اتنے زیادہ عبادت گزار کہ راتوں کو عبادت کرنا اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے بہت زیادہ, اور اللہ کا ذکر کرتے تھے بڑے جذبے کے ساتھ. تو جب اللہ کا ذکر کرتے تو اللہ نے آپ کو معجزہ کیا دیا کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ ذکر کی صدائیں لگانا شروع کر دیتے. یا جبال اوبی معہ والطیر, اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو. جیسے ہی آپ ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی, اور پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے آپ کے سر پہ. والطیر محشورۃ کل لہ اواب, سارے پرندے جمع ہو کے آپ کا ذکر سنتے اور آپ کے ساتھ ذکر میں شرکت کرتے تھے. اور اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزے دیے, ان میں ایک معجزہ داؤد علیہ السلام کو یہ بھی دیا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی, بہت زیادہ. یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کا معجزہ ان کا حسن تھا, داؤد علیہ السلام کا معجزہ ان کی آواز کا, بولو نا یار, حسن تھا. اتنی خوبصورت آواز تھی کہ وہ آواز داؤد علیہ السلام کا معجزہ بن گئی تھی, اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اس خوبصورت آواز میں. اس سے پتہ چلتا ہے کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہو تو قرآن کی تلاوت میں اور نعتیہ کلام میں اور اچھے کلام میں اس آواز کی نعمت کو خرچ کرے, گانے بجانے میں اور ڈھول ڈھمکوں میں اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرے, کیونکہ یہ آواز قیامت کے دن گلے پڑ جائے گی. اور ایک اور معجزہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو, فصل الخطاب, بہترین خطیب تھے, ایسا بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کو, سوچو جس پیغمبر کو معجزے کے طور پر خطابت ملی ہو اس کی خطابت میں کیسا دم ہوگا. ایک تو آواز خوبصورت, اور جب خطاب کرتے لوگوں کے دلوں کو گرما دیا کرتے تھے. بہت سارے معجزے اللہ نے دیے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اولادیں بھی بہت دی. ظاہر ہے جب 700 بیویاں ہوں گی تو بچے کتنے ہوں گے. تو ان میں ایک بیٹا اللہ نے دیا سلیمان. یہ بھی اللہ کی کس پر نعمت تھی. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا لنک موسیٰ علیہ السلام سے اور یہ بنی اسرائیل سے کہاں ملتا ہے, اور یہ کس زمانے کے پیغمبر ہیں. سمجھ گئے نا. سلیمان علیہ السلام بھی اپنے والد داؤد علیہ السلام, اچھا داؤد علیہ السلام عبادت گزار کتنے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بہترین روزہ صوم داؤد ہے. داؤد علیہ السلام نے ساری زندگی ایسے روزہ رکھا ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, پوری زندگی اسی طرح روزے رکھے ہیں. تو بھائی عبادت کی کثرت کے بغیر کوئی بھی ہیرا نہیں بنتا. آج عبادت کے معاملے میں ہم دل کیا ہو چکا ہے, خشک. تو ایک دن کیوں یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے, اس لیے کہ روزانہ روزے رکھنے سے نا عادت ہو جاتی ہے, پھر نفس کو تکلیف نہیں ہوتی. ایک دن روزہ رکھو نا ایک دن چھوڑو تو عادت نہیں ہوتی, ہر دفعہ روزہ رکھنا ایک مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے. صحت بھی بحال رہتی ہے, کیونکہ روزانہ روزے رکھو گے تو اللہ کی راہ میں لڑیں گے کیسے, وہ پھر کمزور ہو جائیں گے نا. تو صحت بھی بحال رہے گی اور نفس کے خلاف مجاہدہ بھی بہت زیادہ ہوگا.
تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت بڑی فوج تھی جو لڑا کرتی تھی, بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی. پھر داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے سلیمان. اللہ نے ان کی بھی تعریف کی, کیا ہی اللہ کے نیک بندے تھے. میں نے کہا نا اللہ ہر پیغمبر کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں, اولاد بہت بڑی نعمت ہے. تو داؤد علیہ السلام کی زندگی ہی میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے, باپ اور بیٹے دونوں کو. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین, یہ دونوں لوگوں سے کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں بہت سوں پر فضیلت دی.